ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ہوشنا ٹی وی چینل. اور بریک پر جانے سے پہلے میں اور بردر حنوک اس موضوع پر بات کر رہے تھے کہ معافی کے تعلق سے جو بائبل میں تعلیم ہے اس کے بارے میں ایک ایکچول جو رائے ہے وہ کس طرح قائم کی جا سکتی ہے. تو سر آپ وہیں سے کیری آن کریں. جب تک ہم معاف نہیں کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ ہماری دعا جو ہے وہ خدا کے حضور مقبول ٹھہرے گی. اور ہم پہلے پوائنٹس کی صورت میں ہم یہ چیزیں سیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہم نے بدی کو اپنی زندگی سے دور کرنا ہے. بعض دفعہ ہم انسان کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم محفلوں میں تو مومن ہوتے ہیں لیکن جو ہماری تنہائیاں ہیں وہ ناپاک ہوتی ہیں. اس کو ایک اسکالر نے ایسے بھی لکھا کہ چرچ آر فل ود انسیوڈ پیپل. ہمارے آج چرچز میں بہت سے لوگ کا ہجوم تو ہوتا ہے لیکن وہ بچائے ہوئے لوگ نہیں ہوتے. اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان کی زندگی میں ایسے بدی کے طرح طرح کے عناصر جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. اور جب تک وہ عناصر ان کی زندگی سے دور نہیں ہوں گے تب تک نہ تو ان کی دعائیں خدا کے حضور پہنچے گی اور نہ تو ان کی جو شکر گزاریاں اور قربانیاں ہیں ان کے خدا کے حضور پہنچیں گی. اور پھر ہمیں یہ گلہ بھی ہوتا ہے خدا سے کہ ہم تو 3 ٹائم دعا کر رہے ہیں 4 ٹائم دعا کر رہے ہیں لیکن خدا ہماری دعا پر کان نہیں لگا رہا. یعنی کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے پوائنٹ کے مطابق خاکسار بننے کے لیے بدی کو دور کرنا ضروری ہے. دوسرے میں ایک عملی ایکشن یہ آ رہا ہے کہ جب آپ کسی کو معاف کرتے ہیں تو آپ ذہنی جنگ میں سے باہر آ جاتے ہیں. کیونکہ جب بندہ کسی کے متعلق ایک رنجش کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ ذہنی لڑائی لڑتا رہتا ہے چاہے وہ فزیکلی اس کے ساتھ آمنا سامنا نہ کرے. کیا آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل. واہ, آپ کیری آن کریں یہیں سے آگے. اور جو تیسرا میرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ نیت. اب یعقوب نیت کے بارے میں ہمیں کیا سکھاتا ہے. یعقوب کا خط ہم دیکھیں گے اس کا چوتھا باب اور اس کی 2 اور 3 آیت میں لکھا ہے کہ تم خواہش کرتے ہو اور تمہیں ملتا نہیں اور خون اور حسد کرتے ہو اور کچھ حاصل نہیں کر سکتے. تم جھگڑتے اور لڑتے ہو تمہیں اس لیے نہیں ملتا کہ مانگتے نہیں. یہاں پر ایک ہمیں اور بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہماری زندگی میں کچھ ایسے عناصر بھی پائے جاتے ہیں. ہماری خواہش تو ہوتی ہے کہ خدا ہمیں بلیس کرے اپنی برکات سے ہمیں مالا مال کرے لیکن کچھ جو چیزیں ہیں ہم ان کو بھی نہیں چھوڑ پاتے. جیسے کہ یعقوب ہمیں سکھاتا ہے کہ خون اور حسد کرتے ہیں ہم. اور پھر ہم نے دیکھا کہ خون اور حسد کرتے ہو تو کچھ حاصل نہیں کر سکتے اور تم جھگڑتے اور لڑتے ہو. اور جھگڑے رگڑے کی بھی جو اسپرٹ ہے وہ بھی انسانوں میں بہت تیزی سے کام کر رہی ہے. اور دستی ہمیں یا کہہ لیں کہ منٹ میں ہمیں کسی کی بات پر ایسے چپتی ہے کہ جیسے ہمیں کوئی گولی لگ گئی یا تیر ہمیں لگا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اگر کسی کو پتھر نہیں مار سکتے تو ہم اپنی زبان کو شاید پتھر بنا لیتے ہیں. یعنی وار آف نیریٹو ہو جاتا ہے. جی بالکل. نظریاتی جنگ شروع ہو جاتی ہے. اور جب یہ جنگ ہم لڑنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر بھی یہ بھی ایک بڑا عناصر ہے کہ ہماری نیت جو ہے وہ ہماری نیت میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. حسد پایا جاتا ہے, لڑائی جھگڑے پائے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے قدورتیں پائی جاتی ہیں. اور جب یہ چیزیں ہماری زندگی میں عمل پیرا ہوں گی تو پھر بھی یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جب ہم اس کو ایڈریس نہیں کریں گے تو ہماری دعائیں تب بھی رک جائیں گی. کیونکہ یعقوب کہتا ہے کہ تم خواہش کرتے ہو تو تمہیں نہیں ملتا. ہم دعا میں خدا سے مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن خدا ہمیں نہیں دیتا. خدا بھی کیونکہ جانتا ہے کہ جب تک یہ چیزیں انسان اپنی زندگی سے نہیں نکالے گا تو تب تک وہ خداوند اس کو وہ چیز مہیا نہیں کرتا. نیت پر ہی بات کرتے ہوئے میرے ذہن میں ایک شخص آئے, وہ بڑے انٹلیکچوئل ہیں, ڈاکٹر ہیں وہ ایک. تو وہ بتا رہے کہ جو پرسنالٹی ہوتی ہے نا, یہ لفظ پرسونا جو لیٹن زبان کا لفظ ہے اس میں سے نکلا ہے لفظ, اور پرسونا لیٹن زبان میں کہا جاتا تھا نقاب کو. تو پرسنالٹی بیسیکلی جو ہوتا ہے وہ انسان کا ایک ظاہری روپ ہوتا ہے. وہ بندہ کبھی بھی کوئی بھی لے سکتا ہے. جیسے کہ میں نے پینٹ شرٹ پہنی ہے, ہم شلوار قمیض پہنے تو ہمارا ایک قومی لباس ہو جاتا ہے. پینٹ شرٹ پہنے تو یہ ایک انٹرنیشنلی جو کہ گوروں کا لباس ہے وہ نکل آتا ہے ایک. تو یہ پرسونا ہے. پر وہ کہتا ہے کہ جو کریکٹر ہے اس کی ڈیفینیشن ہے پیورٹی آف انٹینشن. یعنی کہ آپ کے کردار کی تعریف یہ ہے
کہ آپ کی نیت کا خالص ہونا. تو یہ حقیقت ہے, میں آپ کے ساتھ متفق ہوں کہ اگر ہماری نیت میں خرابی ہے تو اس کا مطلب ہے کریکٹر بھی خراب ہے. تو ایک خراب کردار کے ساتھ ہم کس طرح خدا کے حضور آ سکتے ہیں؟ خدا کی آنکھ تو ایسی پاک ہے کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی. آپ یہیں سے کیری آن کریں. پرانے عہد میں ایک بڑی خوبصورت مثال ملتی ہے کہ کاہن اور حابل. کاہن جو ہے وہ کس نیت سے اپنے پہلے پھل کو خداوند کے حضور لے کر آیا, اور حابل کی زندگی پر بھی ہم غور کرتے ہیں کہ وہ کس نیت سے خداوند کے حضور اپنے پہلے پھل کو لے کر آیا. اور اسی طرح نئے عہد میں حنانیہ اور سفیرہ کی ہمیں بڑی خوبصورت مثال ملتی ہے کہ وہ بھی جب خداوند کے حضور انہوں نے اپنے ہدیہ کو پیش کیا تو ان کی نیت میں بھی جب کھوٹ آیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ان کو کس طرح سزا دی, اور خدا نے یہ ثابت کیا کہ اگر آپ کی نیت دیتے ہوئے درست نہیں ہے تو پھر آپ کی جو شکر گزاریاں اور آپ کے جو ہدیے ہیں وہ بھی اس کو ناگریز ناپسندیدہ اس کے حضور ٹھہریں گے. اور اسی طرح جب ہم چوتھے پوائنٹ کی طرف غور کرتے ہیں, اس سے پہلے کہ ہم چوتھے پوائنٹ پر جائیں تو میں اپنے ویورز کو باقی جو ہم 3 پوائنٹس پڑھ چکے ہیں جن کو سیکھ چکے ہیں ان کو رپیٹ کرنا چاہوں گا. کہ پہلا جو پوائنٹ تھا ہم نے بات کی وہ ہے بدی, اور دوسرا معافی, اور تیسرا ہم نے نیت پر بات کی. اب جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ بڑا خوبصورت پوائنٹ ہے. جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ ہمارا ہے ایمان, اور مسیحی زندگی بھی اس کے اوپر بیسڈ ہے ساری. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام بارہا مرتبہ ہمیں اس ایمان کے تعلق سے ٹیچ بھی کرتا ہے. اور ایک چھوٹی سی ورس ہم دیکھیں گے کہ عبرانیوں کا خط جو پولس رسول نے عبرانیوں کی کلیسیا کو لکھا, اس کی 11 باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے, اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے اور وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلا دیتا ہے. یہاں پر ایک ہمیں بڑا خوبصورت پولس رسول کا بیان ملتا ہے کہ خداوند موجود ہے. جب ہم ایمان کے ساتھ اس کے حضور آتے ہیں تو وہ ہمارے لیے موجود بھی ہے اور ہمیں بدلہ بھی دیتا ہے. ایک چھوٹی سی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ کسی گاؤں میں ایک گوالا رہتا تھا, اور اس کا جو بزنس تھا یہ دودھ کا, تو اس کو نہر پار کر کے جانا پڑتا تھا دوسرے شہر تاکہ اس دودھ کو جو وہ سیل کر کر واپس آئے. تو ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خدا کا خادم جو ہے وزٹ کرتا ہوا اس کے گھر تک جاتا ہے اور اس سے یہ وجہ دریافت کرتا ہے کہ کافی ٹائم سے تم چرچ نہیں آ رہے. اور وہ گوالا جو ہے وہ یہ ریزن پیش کرتا ہے کہ پادری صاحب بات یہ ہے کہ جب چرچ کا ٹائم ہوتا ہے تو میں نے بازار جانا ہوتا ہے, دوسرے شہر جانا ہوتا ہے نہر کو کراس کر کے, تو مجھے کافی ٹائم لگ جاتا ہے. اور سنڈے والے دن میرا سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ میں جب تک چرچ ختم ہو جاتا تب تک میں فری ہو کر آتا ہوں. اگر یہ نہر والا مسئلہ نہ ہوتا تو شاید میں ٹائملی فری ہو کے آ جاؤں. تو پادری صاحب اس کے گھر میں جاتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ وزٹیشن کا یہ بھی اصول ہوتا ہے کہ جب بھی خدا کا خادم کسی کے گھر میں جاتا ہے اس کو وزٹ کرتا ہے تو خدا کے کلام کو وہاں پر شیئر کرتا ہے. تو اس خادم نے بھی ایمان کے تعلق سے اس کو سکھایا, اور اس کو یہ سکھایا کہ اگر تیرے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو پہاڑ سے کہے گا تو وہ ہٹ جائے گا. اب اس شخص نے, اس گوالے نے جو ہے وہ اس بات کو, اس کلام کو قبول کیا, اور اس کے مائنڈ میں یہی سینیریو چل رہا ہے کہ اگر ایمان میں خداوند پر رکھوں گا تو وہ تو پہاڑوں کا وعدہ کر رہا ہے, تو یہ نہر کیا چیز ہے. اور وہ سنڈے والے دن کیا کرتا ہے کہ جب دودھ دے کر واپس آتا ہے تو جو اس کا ٹائم کنزیوم ہوتا تھا نہر کو کراس کرنے میں, تو وہ ایمان کے ساتھ دعا کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ خداوند میں اب نہر کے اس پار ہوں, اور وہ دعا ہی میں خداوند اس کو نہر کے پار لے جاتا ہے, اور وہ بندہ چرچ موجود ہوتا ہے. اور پادری صاحب اس کو دیکھ کر سرپرائز ہوتے ہیں کہ یار تو اس دن اتنا بڑا ریزن بتا رہا تھا, تو ہاؤ از اٹ پاسبل. تو وہ کہتا ہے بھائی صاحب فارمولا آپ مجھے خود بتا کر آئے اور میں نے اس کو امپلیمنٹ کیا. تو اب پادری صاحب حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے. اور جب وہ کہتا ہے بھائی صاحب آپ چلیں میرے ساتھ, میں آپ کے سامنے آپ کو کر کے دکھاتا ہوں. اور جب وہ پریکٹس ایمان کی خدا کے خادم کے سامنے کرتا ہے
تو وہ خداوند پھر اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے اور وہ پھر نہر کے پار ہوتا ہے اور وہ پادری صاحب کو بھی دعوت دیتا ہے کہ پادری صاحب تسی بھی آؤ. تو پادری کہیں جاوے. یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا کے خادم جو ہیں بعض دفعہ ہم ایمان پہ ٹیچنگ تو دے رہے ہوتے ہیں لیکن خود اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ نہیں لاتے. حالانکہ اس پر ہمیں نا ایک کنفیوژن ہے بہت بڑا نا. کنفیوژن یہ ہے کہ جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں نا تو ایمان جو ہے نا نیو ٹیسٹامنٹ میں 3 حصوں میں ہمیں ملتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ 3 حالتوں میں ہے. پہلا ایمان جو ہے نا وہ یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کی 16 آیت میں ہے اور وہاں پہ کیا لکھا ہے, خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اور اسی ایمان کے بارے میں یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا, یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں. اور اسی ایمان کے بارے میں ہمیں آگے ملتا ہے کہ جب عبرانیوں کا خط پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ اس کو پسند آنا ناممکن ہے. اب یہ پہلا لیول ہے, اس میں زندگی بدلتی ہے. اب دوسرا لیول جو ہے جب آپ غلطیوں کا خط پڑھتے ہیں وہاں پر 3 باب اور اس کی 22ویں 23ویں آیت پڑھتے ہیں, وہاں پر روح کے پھل کا ذکر ہے. اب روح کے پھل میں 9 صفات آ رہی ہیں. ان 9 صفات میں اردو زباندانی میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے ایمانداری, پر انگریزی میں اس کے لیے جو ہمارے پاس پاکستان میں ترجمہ ایک موجود ہے وہاں پر فیتھفلنس لکھا ہوا ہے. پر جب ہم ڈائریکٹ متن میں جاتے ہیں تو وہاں پر وہی لفظ استعمال ہوا ہے جو کہ ایمان کے لیے ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا کچھ ورژن جو ہے وہاں پر ترجمہ فیتھ ہی ہے. تو پاک روح کا جو پھل ہے اس میں بھی ایمان آ رہا ہے. اب یہ ایمان جو ہے یہ آپ کی زندگی نہیں بدلتا, یہ ایمان آپ کا کریکٹر بدلتا ہے. یعنی یہ ایمان آپ جب پریکٹس کرتے ہیں آپ کی زندگی میں ایک بدلاؤ آتا ہے, آپ کی شخصیت بدلنا شروع ہو جاتی ہے, لوگ پہلے سے مختلف آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب یہ ایمان کردار بدل رہا ہے پر پہلا ایمان زندگی بدل رہا ہے. اب ایک ایمان کی تیسری حالت ہے جو پہلا کرنتھیوں اور اس کے 12ویں باب میں آ رہی ہے. وہاں پر اس ایمان کا ذکر ہے 12ویں باب میں بھی آ رہی ہے, 13ویں باب میں بھی آ رہی ہے کہ ایمان یہاں تک کامل ہو کہ میں پہاڑوں سے کہہ دوں. ٹھیک ہے, تو وہ ایمان جو ہے وہ ایمان پاک روح کی نعمت والا ایمان ہے. وہ ایمان جو ہے وہ حالات بدلتا ہے, وہ میریکلز اور ونڈرز کرتا ہے. اب جب ہم دعا کرتے ہیں میری ببلیکل انڈرسٹینڈنگ کے مطابق جب ہم دعا کرتے ہیں تو فرسٹ آف آل ہم کس ایمان کو اپروچ کرنا چاہتے ہیں یہ بھی دیکھنا ضروری ہے. اٹک میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک خادم جو تھے انہوں نے پلپٹ کے اوپر میسج دیا, تب میں اسٹوڈنٹ لائف میں تھا, تو میرا کلاس فیلو تھے پاسٹر شمعون صاحب, تو انہوں نے یہ واقعہ مجھے سنایا. تو اس واقعے میں انہوں نے یہ بتایا کہ اٹک میں ایک لڑکا تھا, تو وہ لڑکا جو تھا نا وہ میسج اس نے سنا کہ رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو تو پہاڑوں کو اٹھا سکتے, تو وہ موٹیویٹ ہو گیا, تو وہ ٹرین کی پٹری پہ جا کے کھڑا ہو گیا. اور یہ سچا واقعہ ہے اٹک میں. تو وہ ٹرین کی پٹری پہ کھڑا ہو گیا جا کے, تو ادھر سے ٹرین آ رہی, تو کہتا ہے میں یسو کے نام سے تجھے کہتا ہوں رک جا. اس ٹرین نے اس کو ہٹ کیا اور اس کی ڈیتھ ہوگی. اب یہ عمل کرنے سے پہلے وہ کئی لوگوں کو بتا چکا تھا کہ میرا ایمان تو یہاں تک کامل ہے کہ میں ٹرین بھی روک سکتا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ واقعہ انہوں نے مجھے سنایا, یہ اس کا کوئی میں عینی شاہد نہیں ہوں. تو جب انہوں نے مجھے سنایا تو انہوں نے کہا کہ یہ وہاں کے خادمین کے لیے ایک بہت بڑی امبیرسمنٹ کا باعث بن گئی بات کہ وہ اس کو آنسر نہیں تھے کر پا رہے کہ یہ کیا ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ جب جس ایمان سے آپ کی پرے جو ہے نا وہ ایک خدا کے حضور میں لیگل رائٹ لے لیتی ہے نا, میری دانست کے مطابق وہ ایمان جو ہے وہ پاک روح کی نعمت والا نہیں ہے. وہ ایمان جو ہے وہ آپ کی زندگی بدلنے والا نہیں ہے, بلکہ وہ پاک روح کے پھل والا ہے جس میں پھر آپ کا کریکٹر آ جاتا ہے, جو آپ کے کردار پر خدا کے کلام کا اطلاق چار ہے. کیونکہ جب آپ کا کردار بدلتا ہے تو وہ روحانی باتیں جو آپ کلام میں سے سیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو پریکٹس کرنے سے چینج ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں سے کیری آن کریں ذرا آپ. اور ایک اور ہمیں ڈیفینیشن اس کی بڑی خوبصورت ملتی ہے کہ جب ہم ایمان کے ساتھ خداوند کے حضور آتے ہیں تو پھر ہی ہمیں جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں ملتا ہے, ہمیں وہ ہماری دعاؤں کا ہمیں جواب ملتا ہے. جب ہم جس چیز کو مانگ رہے ہیں اور جس سے مانگ رہے ہیں اگر ہمیں اس پر ایمان ہی نہیں ہے
تو میرا نہیں خیال کہ وہ پھر ہماری دعا فائدہ مند ہوگی. وہ ایک خالی تیر یا خالی نشانے کا کام ہی کرے گی کہ وہ جو رائے گاہ جائے گی. اور جب تک ہماری زندگی میں آپ والی بات کہ جب ایمان کی جو قسمیں ہیں وہ پوری نہیں ہوں گی تو خدا ہمیں شاید پسند نہ کرے کیونکہ ہم ایمان سے خالی ہوں گے. اور جو 5واں پوائنٹ ہے وہ ہے لگاتار دعا کرنا. ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کہ لکھا ہے کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا, ڈھونڈو گے تو پاؤ گے, دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. اب یہاں پر یہ چیز کہہ لیں کہ ون ٹائم ایک دفعہ لکھی ہے, لیکن اس کی جو پریکٹس ہے وہ ہمیں بار بار کرنے کی ضرورت ہے. مانگنا ہے تو وہ بھی ہم نے بار بار خداوند سے مانگنا ہے. اگر ہم نے ڈھونڈنا ہے تو ہمیں اس کی تلاش میں لگاتار رہنا ہے. اور اگر جب ہم اس کے حضور اس کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو وہ بھی ہم نے کانسٹینٹلی اس کو کھٹکھٹانا ہے. یہ ایک بڑی خوبصورت دنیاوی ہمیں مثال ملتی ہے کہ جب ہم کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو ہم جب ایک دفعہ دستک دیتے ہیں تو وہ جب وہ عزیز ہمارا نہیں آتا تو ہم تب تک دستک دیتے رہتے ہیں جب تک ہمیں آگے سے آنسر نہیں مل جاتا. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہماری دعائیہ زندگی میں بھی یہ چیز امپلیمنٹ ہو تو جب تک ہمیں ہماری دعاؤں کا جواب نہ مل جائے ہمیں خدا سے مانگتے رہنا چاہیے, ڈھونڈتے رہنا چاہیے اور کھٹکھٹاتے رہنا چاہیے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی خوبصورت ایک اسکالر بات لکھتے ہیں کہ ڈو ناٹ پرے ون ٹائم ٹل وین ایور یو گیٹ, یعنی کہ ہمیں صرف ایک دفعہ دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس وقت تک دعا کرتے رہنے کی ضرورت ہے کہ جب تک ہم اس کو حاصل نہ کر لیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم دعا میں ٹھہرتے ہیں کانسٹینٹلی تو ہمیں پطرس کی زندگی میں ایک بڑی خوبصورت مثال ملتی ہے کہ وہ دعا میں ٹھہرے رہے تھے. اور کلام میں لکھا ہے کہ ٹھہرے رہو جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ مل جائے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ 10 دن کی وہ دعا میں ٹھہرے رہے تو 3 منٹ کے واز نے 3000 لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کر دی. اور یہ نتیجہ اس وقت ہی نکلا کہ جب تک وہ دعا میں ٹھہرے رہے اور لگاتار اس پریکٹس کو کرتے رہے. آمین آمین. میں آپ کے ساتھ اس بات پہ متفق ہوں کہ جب آپ لگاتار دعا کرتے ہیں تو کلام مقدس میں جب دانیل نے دعا کی تو اس کی دعا کا آنسر جو تھا وہ پہلے دن ہی آ گیا جب جبرائیل اس سے کمیونیکیٹ کرتا ہے آ کے. پر راستے میں رکاوٹ جو تھی وہ 21 دن کی آ گئی کہ فارس کے موکل نے اس کو نیچے آنے سے روک دیا. اب وہ 21 دن تک مزید دعا کرتے رہے اور ان کی لگاتار دعا کا نتیجہ یہ نکلا کہ پہلے اینجل گیبریل یعنی جبرائیل فرشتہ جو ہے وہ ریلیز ہوا وہاں سے اس کی دعا کے آنسر کے لیے. پر اس کی لگاتار دعا کے دوران جب خدا نے دیکھا کہ اس کے لیے رکاوٹ ہے نیچے جانے میں تو پیچھے میکائیل بھی آ گیا. تو میکائیل نے آ کے فارس کے موکل کو جو ہے انگیج کیا اور پھر جبرائیل نیچے آیا. اس نے بتایا کہ پہلے دن ہی میں نکل آیا تھا پر 21 دن مجھے روک لیا گیا پر تیری دعا کا یہ جواب ہے. تو لگاتار دعا کرنے کا ایک بڑی خوبصورت اگزامپل ہمیں ملتی ہے. تو ناظرین ہماری گفتگو کے دوران خاکسار بن کر دعا کرنے کے تعلق سے کچھ پوائنٹس پر ڈسکس ہوئی اور کیونکہ وقت ہمارے پاس اس پروگرام کے حوالے سے آپ کے لیے تھوڑا محدود ہوتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم محدود وقت میں ایک مفصل بات آپ تک پہنچائیں. تو بڑی برکت ملی آپ کے ساتھ یہ براڈ کاسٹ کر کے اور مجھے امید ہے کہ ملک پاکستان میں اور دنیا کے طول و عرض میں جہاں جہاں آپ کی آواز گئی ہے لوگوں نے برکت پائی ہوگی. پریز گاڈ. ہم ایک چھوٹی سی دعا کریں گے. باپ آسمانی ہم تیرے حضور آتے ہیں اور شکر گزاری کرتے ہیں اس پروگرام کے لیے جس میں میں اور میرے بھائی نے تیرے حضور میں تیرے کلام کی منادی کی. جنہوں نے سنا وہ اس کو سن کر اپنی زندگی میں لیں اور تیرے کلام پر عمل کر کے مسیح کے دن کے لیے تیار ہو سکیں. یہ سب کچھ مانگتے یسوع مسیح کے نام سے آمین. تو دیکھتے رہیے ہوشنا ٹی وی چینل. پھر کسی ایسے ہی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. خداوند آپ کو برکت دے.